یہ گجرات کا تاج محل ہے. اس کے حقائق بہرحال اس سے بہت مختلف ہیں. سندر داس 36 سال کا تھا جب رام پیاری کے ساتھ اس کی شادی ہوئی. 12 سال کی خاتون کا 36 سال کے ساتھ رومانس یا محبت کی وہ کہانی کو سونی میوال کی داستان کی طرح کی بڑی کہانی نہیں ہے. یہ بلڈنگ اسے بھی ضمانت کے طور پہ رام پیاری کے نام کر دی گئی. محبت کی ضمانت. آپ رام پیاری سے تعلق کی ضمانت کہیں تو بہتر ہے. سندر کی وفات کے بعد اس محل نے رام پیاری کو رام پیاری بنایا. یہ ہمارا حسن تھا، تاریخی ورثہ تھا. اگر ہم اون کرتے، کیا گجرات کی انتظامیہ اس کی طرف توجہ نہ دیتی؟ ہم اس کے پاس سے گزرتے ہیں، یہ بیچاری سسک سسک کر کوسنے دیتی ہے کہ تم مردہ لوگ اپنی تہذیب کی میت لے کے گزرتے ہو، میری طرف دھیان بھی نہیں دیتے. سیاسی نو دولتیوں کے جھرمٹ میں خوشامدیوں کی واہ واہ پر ناچنے والے انتظامی افسران ہیں جن کا اپنا رقص انتظام جاری رہتا ہے. انہیں تاریخ سے، تاریخی ورثے سے شاید محبت نہیں ہوتی. تو یہی وجہ ہے کہ گجرات ان بدقسمت علاقوں میں سے ہے جہاں پڑھے لکھے ڈی سی آنا ختم ہو گئے. آپ دیکھ رہے ہیں 70 نیوز اور میں ہوں گجرات سے عبدالشاہ مرزا. ناظرین، گجرات میں پاکستان بننے سے قبل محبت کی داستان سمجھے جانے والے یہ رام پیاری محل کا اصل حقیقت اور اس کا اصل پس منظر کیا ہے وہ جانیں گے. گجرات کے شیخ عبدالرشید صاحب یونیورسٹی آف گجرات کے ڈائریکٹر میڈیا اینڈ پبلشر بھی ہیں، ان سے جانتے ہیں بلڈنگ کو محبت کی داستان سمجھا جاتا ہے آج اتنے سالوں بعد، اس کا اصل پس منظر کیا ہے. یہ محل گجرات کے سونی بازار کے ساتھ واقع ہے. اس وجہ سے ہماری جو کہہ لیں گے رومان پرور طبیعت ہے اور ہماری جو مبالغہ بیز تاریخ ہے اس میں اس کو ایک رومانوی داستان سے جوڑا گیا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ گجرات کا تاج محل ہے. ایسا بھی کہنے میں کوئی آر نہیں ہے، لیکن اس کے حقائق بہرحال اس سے بہت مختلف ہیں. ڈنگا سے تعلق رکھنے والے ایک بہت مشہور کانٹریکٹر جو سرکاری کانٹریکٹر بھی تھے، سندر داس چوپڑا اور سندر داس سبل بھی اسے انہیں کہا جاتا ہے. یہ محل جو ہے اس کی تعمیر 1914 میں شروع ہوئی. تعمیر جو ہے اس کا آغاز ہی اس بات کی وضاحت کر دیتا ہے کہ یہ کسی محبت، کسی رومانوی کہانی کی یادگار نہیں ہے، یہ اس کا ذوق تعمیر ہے. آپ دیکھیں کہ سندر داس جس نے بہت محنت سے اپنا مقام پایا. سندر داس فیملی ڈنگا میں بڑی مقبول اور معاشی طور پہ مضبوط فیملی تھی، لیکن وہ بذات خود وہ ایک کرائسس کا شکار ہوئی اور معاشی طور پہ زوال پذیر ہوئی. تو سندر نے خود محنت کر کے پڑھا اور وہ ایک ٹیچر کے طور پہ ایک ملازمت شروع کی. لیکن اس کی تاجرانہ جو ذہنیت تھی، جو اس کا معاشی پرسپیکٹو تھا، اس نے ساتھ ہی ساتھ جو راولپنڈی میونسپل کمیٹی ہے اس میں بطور کنٹریکٹر بھی اپنے آپ کو رجسٹر کروایا تھا. اور اس کے ساتھ کانٹریکٹس میں خاص طور پہ ملٹری جو چیزیں ہیں، ریکوائرمنٹس ہیں، ان کی سپلائی میں وہ اپنا کام کرتا. اس کی گڈ لک سمجھیے کہ انہی دنوں میں فرسٹ ورلڈ وار کا آغاز ہونا شروع ہوا تو اس کے ٹھیکے ملٹی پلائی ہونا شروع ہوا. اس نے بہت محبت سے کام کرنا شروع کیا. جب وہ مالدار ہوا، تھوڑا سا اس نے پیسہ کمایا اور سیکنڈ ورلڈ وار سے پہلے ہی اسے رائے بہادر قرار دے دیا گیا تھا، کیونکہ بڑی محنت سے، محبت سے وہ اس وقت مشکل میں ہندوستانی جو برٹش آرمی تھی اس کا کانٹریکٹر ہونا کوئی آسان کام نہیں تھا. مقامی لوگ اسے کو بہت مثبت معنوں میں نہیں دیکھا کرتے تھے. تو اس لحاظ سے جب اس نے وہ خدمات سر انجام دی تو اسی کے جواب میں اسے رائے بہادر کا خطاب بھی جو ہے وہ دیا گیا. اور پھر رائے بہادر سندر داس نے جہاں جہاں بھی وہ گیا وہاں پہ بہت خوبصورت عمارت تعمیر کروائی. اس نے ڈنگا میں ہی سندر داس محل جو ہے بہت خوبصورت تعمیر کروایا. کوئٹہ جو اس کا کاروباری ہیڈ آفس تھا وہاں پہ اس نے یادگار بلڈنگز تعمیر کروائی جو 1935 کے کوئٹہ کا زلزلہ ہے اس میں تباہ ہوئی. وہ بہت خوبصورت بلڈنگز تھیں. دو تین عمارتیں اس نے وہاں پہ تعمیر کروائی. سرائے کے پاس اس نے کالج کی عمارت تعمیر کروائی. واربرٹن کو خریدا تو وہاں پہ بھی سندر داس کی جو رہائش ہے، حویلی ہے، وہ بہت خوبصورت جو ہے شہوپرا منڈی کے ساتھ وہاں تعمیر کروائی. تو عمارات کی تعمیر اور خوبصورت عمارتوں کی تعمیر اس کا ذوق کہہ لیں، اس کا شوق کہہ لیں. اور پھر اس وقت اس جگہ پر کیدار ناتھ محل تعمیر ہو گیا ہوا تھا. کیدار ناتھ کی رہائش حویلی جو ہے وہ تعمیر ہوئی تھی. تو ایک دوسرے بڑے کانٹریکٹر نے اس شوق میں اسی سرکولر روڈ پر اپنی اس حویلی کے تعمیر کا آغاز کیا تھا. تو اس کا تعلق تو رومان سے نہیں ہے. ہاں، بعد ازاں یہ رومان سے جڑی، چونکہ انہی دنوں میں اسی کانٹریکٹر کا ایک گجرات کے محلے میں، گجرات کے ایک نوجوان محقق رضوان کی روایت کے مطابق اسی محلے میں جو جہاں پہ کپور خاندان کی رام پیاری رہائش پذیر تھی، وہاں ان کے پڑوس میں سندر داس کے ایک دوست تھے جہاں اس کا آنا جانا ہوا کرتا. رام پیاری ایک خاتون کا نام تھا. رام پیاری خاتون کا نام ہے. رام پیاری سے پہلے ہی کوشل دیوی کے ساتھ سندر داس کی شادی ہو چکی تھی. سندر داس لگ بھگ 36 سال کا تھا جب رام پیاری کے ساتھ اس کی شادی ہوئی. تو رام پیاری کے ساتھ اس کے تعلق کے حوالے سے بھی کہانیاں ہیں. یہ کوئی پیور رومانس یا رومان نہیں تھا. وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک چڑھتی ہوئی جوانی اور ڈھلتی ہوئی جوانی کا آپس میں ایک خوبصورت آنکھوں کا ملاپ تھا.
جس نے شاید اس وقت کے بہت سارے معلوم اور نامعلوم حقائق کی بنا پر کلائمیکس میں شادی کی طرف انہیں جانا پڑا۔ رام پیاری اپنے گھر کی بڑی بیٹی تھی، وہ گجرات کے ایک متوسط کپور خاندان کی بیٹی ہے اور وہ 12 سال کی تھی۔ اس کے پڑوس میں اکثر و بیشتر اپنے دوست سے ملنے کے لیے سندر آیا کرتا تھا، کہیں ان کی آپس میں وہاں پہ آشنائی ہوئی، تو وہ رومانس یا کہہ لیں کہ ضرورتاً ان کے تعلقات کس نوعیت کے ہوئے کہ بعد ازاں انہیں شادی کرنا پڑی۔ 12 سال کی عمر میں یعنی 1916 میں دونوں کو شادی جو ہے وہ کرنا پڑ گئی۔ تو اس شادی کے موقع پر بھی کہا جاتا ہے کہ خود رام پیاری کے والد کو بہت حد تک اعزازیات دینا پڑا، معاشی طور پہ، معاشی حوالے سے، مالی طور پر، جس کی بنیاد پر وہ رشتے کے لیے پھر راضی ہوا تھا، جس کی وجہ سے وہ شادی ہوئی۔ جب وہ شادی ہوئی تو ہندو مذہب میں دوسری شادی ناپسندیدہ چیز، اسے مناسب نہیں سمجھا تھا یا ممنوع چیز آپ کہہ لیں۔ 1916 کے لگ بھگ جو قانون سازی ہو چکی تھی برٹش امپائر میں، اس میں اب یہ دوسری شادی پر کوئی ایسی قانونی قدغن تو نہیں تھی، لیکن جو مذہبی اور سماجی تناظر تھا اس میں اس شادی کو پسند نہیں کیا جاتا تھا۔ اور پھر جو دوسری شادی ہے وہ بھی عموماً ہندوؤں میں پہلی بیوی کی وفات کے بعد بہتر سمجھی جاتی تھی کہ کر لی جائے اگر ممکنہ ہو تو، ورنہ نہ کی جائے۔ تو یہ شادی تو چونکہ کوشل دیوی کی زندگی میں دوسری بیوی لانے کی تھی، اس لیے یہ جب شادی ہوئی گجرات کی ساری ہندو برادری نے اور خاص طور پہ کپور فیملیز نے مکمل طور پہ اس شادی کا بائیکاٹ کر دیا۔ تو ایک اکلاپے کا شکار یہ بلڈنگ جس کی تعمیر کا آغاز 1914 میں ہو چکا تھا، اسے بھی شاید ضمانت کے طور پہ ہی میں سمجھتا ہوں، میرا ذاتی خیال ہے، اس کے لیے کوئی رائے نہیں، رام پیاری کے نام جو ہے وہ کر دی گئی، محبت کی ضمانت۔ آپ رام پیاری سے تعلق کی ضمانت کہیں تو بہتر ہے، چونکہ ایک 12 سال کی خاتون کا 36 سال کے ساتھ رومانس جو ہے یا محبت کی وہ کہانی کو سونی میوال کی داستان کی طرح کی بڑی کہانی نہیں ہے، اس میں جو کلائمیکس ہے وہ مذہبی روایات کی وجہ سے آیا ہے۔ تو مذہبی عدم تحفظ کی بنیاد پر جو معاشرتی مسائل پیدا ہوتے ہیں اس کے حل کے لیے شاید اس کو گارنٹ جو ہے وہ کیا گیا اور اس کو لیے رکھا گیا۔ تو 1916 میں یہ بلڈنگ 18 میں یہ بلڈنگ جب کمپلیٹ ہوئی تو اس میں رام پہاری کو رکھ دیا۔ رام پیاری سے کے ساتھ تعلق میں سندر داس کی جو تعلق داری ہے اس میں بھی بڑے سارے مبالغے بھی ہیں، کہانیاں بھی ہیں، افسانے بھی ہیں کہ رام پیاری سے پہلا بیٹا جو ہے پرکاش چندن ان کا ہوا تو وہ ابھی شیر خارگی میں ہی تھا کہ وفات پا گیا۔ ایک کہانی یہ بھی ہے کہ پہلی بیوی کوشل دیدی نے اسے زہر دلوایا اور اس سے وفات ہوئی، لیکن اس کی وفات کے بعد اس کی دوسری بیٹی پیدا ہوئی کمل کماری، تو کمل کماری تو بہت حد تک زندہ رہی، وہ ہندوستان میں بھی بڑی ویل نون کے طور پہ رہی۔ تو ایسا ہوتا تو شاید دوسری بھی جو کہہ لیں کہ بڑا اہم موڑ آیا وہ یہ آیا کہ عین بھری جوانی میں 40 سال کی عمر میں 1920 میں 28 اکتوبر کو اچانک بہت سے لکھاریوں کے مطابق ہارٹ فیلئر کی وجہ سے یا کسی فوری طور پہ سخت کی وجہ سے، ذہنی ٹینشن کی وجہ سے وہ کسی مسئلے کا شکار ہوا، تو عین جوانی میں بھری جوانی میں سندر داس دم توڑ گیا، وفات پا گیا۔ 1916 میں شادی ہوتی ہے، 20 میں سندر داس جو ہے فوت ہو جاتا ہے۔ 18 میں یہ محل میں رام پیاری کو شفٹ کرتا ہے، اسے زیادہ عرصہ اس میں رہنا نصیب بھی نہیں ہوا ہے۔ بہرحال یہ آرکیٹیکچر کے حوالے سے یعنی فن تعمیر کے حوالے سے گجرات میں تاریخ سے محبت کی بہت خوبصورت نشانی، یہ تہذیبی روایات سے حوالے سے محبت ہے، اور بڑا خوبصورت محل اس لیے کہ اس کی تعمیر میں مکس آرکیٹیکچر ہے، اس میں برٹش دور کی اینٹ بھی شامل ہوئی ہے، اس میں ہندو آرکیٹیکچر بھی ٹامس کا شامل ہے، اس میں یونانی تہذیبی جو آرکیٹیکچر ہے وہ بھی شامل ہے، اس میں جو مٹیریل استعمال کیا گیا اس میں جدت بھی نظر آتی ہے ہمیں، مقامی جو ٹاپ برانڈ ٹائلیں تھیں وہ بھی استعمال کی گئیں، تو خاص امپورٹڈ ٹائلیں جو فرانس و بیلجیم کی تھی وہ بھی استعمال کی گئیں، تو یہ اس کی عمارت کا، عمارتی ذوق کا، عمارتی شوق کا علامت بن کے یہ محل جو ہے وہ یادگار کے طور پہ موجود ہے۔ یہ گجرات کے حسن میں اضافہ ہے، چونکہ گجرات میں بہت کم تاریخی عمارتیں ہیں، اکبر عہد کی عمارتیں جو ڈھکی کے اندر تھی وہ ساری تو ہم تباہ و برباد کر بیٹھے تھے، تو آج بھی کیدارناتھ محل اور کیدارناتھ حویلی اور رام پیاری کے علاوہ گجراتیوں کے پاس کوئی بڑا تہذیبی ورثہ رہ نہیں گیا عمارتی یا فن تعمیر کے حوالے سے، تو اس لحاظ سے یہ بہت خوبصورت ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ 8 کنال سے زیادہ کے رقبے پر پھیلا ہوا محل تھا، جس میں 42 سے زیادہ کمرے ہیں، 4 اس کی بیسمنٹس ہیں، ایک بڑا کمیٹی روم جو اس کے ساتھ ایڈجسٹنٹ تھا وہ تھا، جس میں اس وقت بھی 100 سے زیادہ لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ تھی۔ یہ جسے آپ محکمہ ہیلتھ کے لوگوں کے آفیسز قرار دیتے ہیں، یہ دراصل سندر داس کے ہی دفاتر ہوا کرتے تھے، اور ان کا راستہ اسی طرف سے نہ پیچھے سے اس کو جایا کرتا تھا، اور اس کمیٹی روم میں ان کی اکثر دفتری معاملات کی میٹنگیں ہوا کرتی۔ وہاں بہت اعلیٰ مضبوط اور مہنگی لکڑی کا ایک بہت بڑا ٹیبل پارٹیشن کے بعد تک موجود تھا، جو ہماری عدم توجہ سے جو ہے وہ آج موجود نہیں ہے، وہ بلڈنگ بھی ہے، تو وہ بھی حصہ جو ہے اس سے کٹ آف کر دیا گیا، بہت سارے دفاتر اس سے کٹ آف کر دیے گئے، آج یہ بہت تھوڑے سے علاقے پر مبنی رہ گیا ہے، اس کا اب بھی 4-5-6 کنال سے زیادہ کا جو رقبہ ہے وہ نہیں رہا اس کے قبضے میں، لیکن جتنا ہے
وہ اب بھی گجرات کا حسن ہے, گجرات کی تاریخ ہے. آپ دیکھیں کہ اس کے فن تعمیر میں ہمیں جتنی مہارتیں وہ نظر آتی ہیں. اس میں مذہبی طور پر بڑے بڑے مقدس, وہ جو ہندو مذہب سے تعلق رکھتا تھا اس لحاظ سے بہت سی مورتیاں, بہت سی چیزیں بھی تھیں جو تقسیم کے بعد جو ہے وہ ناپید ہوئیں. سندر کی وفات کے بعد اس محل نے رام پیاری کو رام پیاری بنایا. اس محل کی وجہ سے وہ عزت ملی. اسی معاشی شہرت کی وجہ سے رام پیاری جو عام سے نچلے متوسط طبقے کے گھرانے کی بچی تھی, اس کو بر صغیر کے اس وقت کے انتخابی قوانین کے مطابق گجرات سمیت بہت کم لوگوں کو ووٹ کا حق ہوا کرتا تھا. خاص فنانشل سٹیٹس کے بغیر ووٹ کا حق بالغ رائے دہی کی بنیاد پہ نہیں تھا. تو وہ ہے جسے 1935-36 اور 1945-46 دونوں انتخابات میں ووٹ ڈالنے کا حق ملا تھا گجرات کے ان چنیدہ اور مختصر لوگوں میں. یہ ان لوگوں میں ہوئی اور اس رام پیاری محل کی وجہ سے اور سندر داس سے شادی کی وجہ سے ہوئی کہ وہ گجرات کی عدالتوں میں کرسی نشین ہوئی. کہ جب وہ جایا کرتی تھی تو اسے کرسی پیش کی جاتی تھی, اسے بٹھایا جاتا تھا. وہ معتبر ترین خواتین میں شمار ہونے لگی تھی, بلکہ میں کہوں گا معتبر ترین افراد میں شمار ہو رہی تھی وہ گجرات کے. تو یہ اسٹیٹس سے بہرحال اس محبت کے نتیجے میں, اس محل کے نتیجے میں, اس معاشرتی سٹیٹس کے نتیجے میں جو ہے وہ ملا ہوا تھا. وہ اسی سے میں زندگی گزار رہی تھی. چونکہ ایک رومانوی داستان میں قصہ گو لوگوں نے بہت سا اضافہ بھی کیا. ایک کہانی یہ بھی کی جاتی ہے کہ کیدار ناتھ جو بہت بڑے مخیر تھے ہندوستان کے, ان کی حویلی بالکل پاس ہے. تو بہت جلدی سندر داس چونکہ وفات پا گئے تھے اور انہی دنوں 36 میں سندر داس فوت ہوتے ہیں. 1935 میں جو زلزلہ ہے کوئٹے کا, اس میں کیدار ناتھ وفات پاتے ہیں. تو کہا جاتا ہے کہ اس سے پہلے رام پیاری اور کیدار ناتھ کی جو محبت کی آشنائی کی کہانیاں بھی ہیں, جو رومانگو لوگ ہیں وہ اس کو بیچ میں لے آتے ہیں. تو کچھ تو بہت دور کی کوڑی لائے. وہ کہا کرتے تھے کہ جی رام پیاری اور جو کیدار ناتھ حویلی ہے اس کے نیچے ایک سرنگ بنائی گئی ہے جو دونوں نے ملاقاتوں کے لیے بنائی ہے. تو ایسا بہرحال وہ کہتے ہیں کہ زیب داستان کے لیے ہمارے لوگ جو ہے وہ بیان کرتے رہے. اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا. ہاں, کیدار ناتھ فیملی کے ساتھ بعد ازاں ان کا تعلق جڑا کہ اس کی بیٹی کمل کماری تھی, اس کی شادی کیدار ناتھ کے بیٹے کے ساتھ جو ہے وہ ہندوستان میں جا کے ہوتی ہے. 1947 میں جب مہاجرت کا واقعہ پیش آیا اور جب تقسیم ہند ہو گئی تو یہ فیملی بھی ہندوستان سے پاکستان سے مائیگریٹ کر گئی, ہندوستان چلی گئی. وہ وہاں چلی گئی. تو یہاں پر پہلی دفعہ جو پہلا میں سمجھتا ہوں کہ عطاب اس محل پہ آیا وہ یہی تھا کہ 47 کی مہاجرت کے بعد اس کو سیٹلمنٹ والوں کا آفس بنا دیا گیا. تو مہاجرین کی آبادکاری کے دفتر کے طور پہ جب یہ آیا تو اس پر نظر بد پڑنا شروع ہو گئی, اس سے اس کی خرابی شروع ہوئی. اس کے فوری بعد یہ محکمہ ہیلتھ کے آفیسز میں ساتھ ساتھ منسلک رہے تو ان کے زیر اثر بھی رہا محکمہ ہیلتھ کی بات. لیکن جب 50s میں فاطمہ جناح کالج کا قیام عمل میں آیا کیدار ناتھ حویلی میں, تو اس کو اس کے فوری بعد طالبات کا ہاسٹل قرار دے دیا گیا. یہ بہت بڑا ظلم تھا, یہ بہت بڑی زیادتی تھی. یقیناً اتنی خوبصورت عمارت کو اتنے عام مقاصد کے لیے استعمال کرنا ہماری حکومتی اور جو سماجی بے حسی ہے اس کی دلیل تھی. اس کے لیے اس میں بہت ساری تبدیلیاں بھی انہیں کرنا پڑیں. یہ وہی موقع ہے کہ جب اس کی صفائی کے دوران اس کے اندر موجود بڑی تاریخی مورتیاں جو ہے یہاں سے غائب ہو گئیں, ان کا صفایا کر دے گا, وہ آج تک نہیں مل سکی. اس کے بعد پھر طالبات کی رہائش کی ضرورتوں کے مطابق تھوڑی بہت توڑ پھوڑ بھی اس کے اندر ہوتی رہی, تبدیلیاں بھی ہوتی رہیں, جس نے اس کے حسن کو خراب کیا. اور جب آپ اس کو ایک سرکاری عمارت کے طور پہ استعمال کر رہے تھے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر آپ نے کر ہی لیا ہے تو پھر اس کی دیکھ بھال بھی کرتے, اس کو یادگار جو ہاسٹل بناتے. لیکن اسے ایک روایتی ہاسٹل بنایا گیا اور طالبات اور وارڈن کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا گیا. اور پھر جو وارڈنز اور طالبات اپنے عمومی رویوں سے ہاسٹلز کے ساتھ کرتے ہیں وہی اس عمارت کے ساتھ ہوا. بہت عرصے تک یہ عمارت خراب رہی. بعد ازاں اس عمارت پر ہمارے ایک ضلع ناظم کی نظر بد بھی پڑی. ان کے دل میں کہیں سوئے ہوئے رام پیاری کی محبت جاگی اور ان کے دل میں گمان پیدا ہوا کہ وہ شاید یہاں پر اپنی رہائش بنائیں تو وہ بہت خوبصورت ہو سکتی. تو انہوں نے اتنی تیزی کے ساتھ گرلز ہاسٹل مکمل کرا کے بہت جلد بازی میں اس کی جو ہے نا وہ کہہ لیں کہ یہاں سے بچوں کا ہاسٹل تبدیل کیا. اس موقع پر بہرحال ہمیں تعریف کرنی چاہیے کہ عوریہ مقبول جان نے بطور سیکرٹری آرکیولوجی تھوڑا سا پازیٹیو رول کیا اور اس وقت کے وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی کے ساتھ مل کے اس عمارت کو آرکیولوجی ڈپارٹمنٹ کے حوالے کر دیا. یہ فیصلہ بہرحال دفاعی فیصلہ تھا, یہ کوئی بنیادی اس عمارت کے مستقبل کو سوچ بچار کر کے فیصلہ نہیں کیا گیا تھا. اس میں ایک خوبصورت لائبریری کو بھی ڈیزائن جو ہے وہ کیا گیا تھا کہ اس کے لیے ایک لائبریری بھی کا قیام بھی عمل میں جائے گا. لیکن عوریہ کے خواب زندگی میں عموماً ادھورے ہی رہے ہیں, تو ان میں سے ایک خواب رام پیاری کی تشکیل بھی ہے جو ادھورا ہے. نہ یہ لائبریری ہوئی ہے, وہ جو اس کا بنیادی خیال خاکہ تھا جسے وزیر اعلیٰ نے منظور کیا تھا, اس میں اس کی لائبریری اور اس بلڈنگ کی وہ کہہ لیں کہ دوبارہ سے جو اس کی تعمیر ہے اس کا اسی فن کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس کی جو بہتری ہے وہ نہیں ہو پایا.
फिर हुकूमत के अरबाब इख्तियार ने, मैं अक्सर इस बात का कलंक का इजहार करता हूँ कि गुजरात उन बदकिस्मत इलाकों में से है जहाँ पढ़े लिखे डीसी आना ख़त्म हो गए, जहाँ कह लें कि एलियट जैसा डीसी नहीं आना का, जिसे ज़मीन से भी मोहब्बत हो, जो तारीख़ का शब, यहाँ सियासी नौ दौलतियों के झुरमट में खुशामदियों की वाह वाह पर नाचने वाले इंतज़ामी अफसरान हैं, जिनका अपना रक़्स इंतज़ाम जारी रहता है। उन्हें तारीख़ से, तारीख़ी विरसे से शायद मोहब्बत नहीं होती। तो यही वजह है कि ऐसी इमारतें, ऐसी लाइब्रेरियाँ और गुजरात की तारीख़ पर उनकी नज़र नहीं है। मैं अक्सर इंतज़ामिया से गुजारिश करता हूँ, बहरहाल आर्कियोलॉजी और ज़िली इंतज़ामिया डिपार्टमेंट को मिल के इस इमारत की तरफ ध्यान देना है। इसकी बुनियादें अब बहुत कमज़ोर हो गई हैं। आज जब हम ये गुफ्तगू कर रहे हैं तब भी इसकी बुनियादों में पानी खड़ा है, इसकी बेसमेंट्स पानी से भरी हुई हैं। हमने डीसी हाउस से पानी तो निकाल दिया, हम चौधरी बरादरान के घर से पानी निकालते हैं, लेकिन गुजरात के हुस्न, गुजरात की तारीख के विरसे की तरफ हमारी कोई तवज्जो नहीं है। इसकी बेसमेंट पूरी बरसात पानी में डूबी रही है, जाहिर है उसकी बुनियादें उससे कमज़ोर हो जाएंगी। तो हमें इस तरफ भी तवज्जो देनी है। इसी गुजरात पर और इसी गुजरात के हुस्न पर हम मान करते हैं और इसी की वजह से हमारी शोहरत है, तो हमें इसकी तरफ ध्यान देना है। अच्छा शेख साहब, ये बताइएगा, आपने तो बड़ा तफसीली मेरे एक सवाल पे बता दिया कि आर्किटेक्ट से कैसे मोहब्बत की रुमानवी दास्तान पर यह महल बना। ये बताइएगा, मोहब्बत का जो तोहफ़ा होता है वो इतना अनमोल होता है, हर कोई अपना कोई मोहब्बत का, अपना पसंदीदा शख्स आपको मोहब्बत का तोहफ़ा देता है, उसे संभाल के रखा जाता है, मगर इसका असल कसूरवार कौन है इसकी इस हालत तक पहुँचाने में? मुझे माफ़ रखें गुजराती, तो अहलियान गुजरात जिन्होंने कभी इसको उस तरह ऑन ही नहीं किया। गुजरातियों ने कभी बतौर गुजराती इस बिल्डिंग को राम प्यारी हिंदू इमारत के तौर पर लिया है। शायद ये हमारा हुस्न था, तारीखी विरसा था। अगर हम ऑन करते तो क्या गुजरात की इंतज़ामिया इसकी तरफ तवज्जो ना देती? हमारे किसी सियासी इकट्ठ में, किसी इंतहाबी मुहिम में, किसी तकरीब में गुजरात के तारीखी वर्से को महफूज करने की कोई अवामी करारदाद कभी आ सकी? कभी अवाम का मुतालबा या वो गलियों नालियों के शऊर से शोरज़दा कौम जो है उसे तारीखी विरसे से क्या दिलचस्पी हो सकती है? अच्छा शेख साहब, ये बताइएगा, अकबर का एक किला था यहाँ, वो आज मलिया मेट हमें नज़र आता है, ज़ेर ज़मीन वो दब चुका हुआ है, वहाँ पर रहायशी इमारतें हैं। आप इस बिल्डिंग को क्या देखते हैं? जो कौमें तारीख़ से मोहब्बत नहीं करती हैं वो तारीख़ में खो कर रह जाती हैं, उन्हें तारीख़ बेनाम कर देती है और बेनाम करके मार देती है। आपने जिस बिल्डिंग का हवाला दिया है, मैं समझता हूँ कि प्रकाश टंडन की किताब पंजाब सेंचुरी जो है, उसमें गुजरात के अंदरूनी शहर की गलियों मोहल्लों का जो खाका खींचा गया है, बहुत कुछ थोड़ा अरसा गुजरात में रहने वाले प्रकाश ने वो हक़ अदा किया गुजरातियों का कि हम वो उसका हक़ अदा नहीं कर सकते। गुजरात में अकबरी जो कला है उसमें अकबरी हमाम इतनी यादगार चीज़ थी। ये महल्ले में आप कहीं अंदर चले जाएं तो इतनी इमारतें हैं। हम जिस उसके केदारनाथ की बात कर रहे हैं, इसका आबाई महल्ला भी वही था, रियाज बटालवी का आबाई महल्ला भी वही था, अदाकारा निशो का आबाई महल्ला भी यही है, प्रकाश टंडन का महल्ला भी यही है। वो बहुत सारे स्कॉलर्स, दानश्वर जो हैं, वो ये कि गुजरात का मरकज़ था ये वाला इलाका, हम उस वक्त तवज्जो नहीं दे सके। वो तो एक तरफ था, वो तो 500-400 साल पहले की बात हम करते हैं, सदियों की बात। ये तो कल की बात है। ये तो गुजरात के गुजरात के बाहर सलकर रोड पर वाक़ई इमारत है ना, जो सामने और अपनी बुनियादों पर अभी भी खड़ी हमें ताने दे रही है। आप इसके पास से गुजरें तो इसकी बदनुमाई जो है, आप ज़रा इन डिपार्टमेंट्स के बजट्स का ऑडिट करवाएं। ये सालों कितना बजट इस पर लगाते हैं, उसके बिल्स कितने बेनते पास करते हैं, उनको पब्लिक किया जाए, बताया जाए कि इस राम प्यारी महल का कितना पैसा किन किन अशखास ने खा लिया हुआ है, कितनी दफ़ा इसकी रेनोवेशन हो चुकी हुई है, कागज़ों में कितनी दफ़ा आपने पेट भर दिया हुआ है। लेकिन ये बेचारी सिसक सिसक कर हमारा मजाक उड़ा रही है। हम इसके पास से गुजरते हैं तो ये हमें कोसने देती है कि तुम मुर्दा लोग अपने जिस्मों पर अपनी तहजीब की जो मैयत लेके गुजरते हो, मेरी तरफ ध्यान भी नहीं देते। तो ये बाशऊर और ज़िंदा लोगों का देखें, आप यूरोप घूमें, छोटे छोटे जो इलाके, जगह हैं, इमारतें हैं, उन पर टूरिज़्म डिपार्टमेंट ने इतनी हैवी इन्वेस्टमेंट की है और आमदन का ज़रिया बनाया। ये जिस इलाके में है, इतना कमर्शियल एरिया, ये अरबों की प्रॉपर्टी है या खरबों की प्रॉपर्टी है। सरकार ये ना कहे कि हमने इस पे पैसे लगाना है, इतने पैसे तो आप किसी बैंक में रखवाएं तो वो हो जाते। ये कमर्शियल एरिया है, इसको आप कम्युनिटी डेवलपमेंट सेंटर के तौर पे डेवलप क्यों नहीं करते? ये जो हम कह लें कि नादीदा किस्म का म्यूज़ियम बनाया गया, आर्ट गैलरी बनाई गई, आप देखें ना, जहाँ हम खड़े हैं यहाँ सरकार ने एक बोर्ड लगाया है और उस बोर्ड पर लिखा है कि सुंदर दास 1947 में राम प्यारी के साथ हिंदुस्तान हिजरत कर जाता है। खुदा का खौफ करें, सुंदर दास 28 अक्टूबर 1920 को फौत हो चुका, वो 47 में हिजरत कहाँ कर रहा है? ये आज भी बोर्ड मौजूद है, सालों से लगा हुआ है। ना ज़िली इंतज़ामिया को खौफ खुदा है, ना लोग, आप लोगों को तारीख़ भी झूठ पढ़ाएंगे तो फिर तारीख़ आपके साथ वही सलूक करेगी जो कि आपको बेनाम कर देगी। तो आप सच लिखें,
गुजरात के लिखारियों को, कलमकारों को, दानश्वरों को आपने आइसोलेट करके गुजरात की तहजीब पर से के मुंह पर कालक मल दी है। आपने गुजरात का हुस्न बगाड़ दिया है। अब गुजरात की तारीख में गुजरात की विजडम शामिल नहीं है। ये अब कहानीकार अखबार नवीसों की दास्तानें हैं जो वो ख़बरों से ज़्यादा तारीख का दर्जा नहीं रखती, जो अगले ही दिन खबर फौत हो जाती है। खबर तारीख नहीं बनती, वो तारीख का मंबा होती है। तो गुजरात की इंतज़ामिया को, आर्कियोलॉजी के अहले अरबाब को, गुजरात के दानश्वरों, देखें यहाँ पर आर्ट गैलरी है, 4 गैलरी रूम्स हैं और आज तक कोई आर्ट की नुमाइश नहीं हो सकी। हर साल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के बच्चे हर सेमेस्टर में अपनी प्रेजेंटेशन देते हैं। सरकार को तो कहीं बाहर से भी आर्ट की नुमाइश नहीं लानी, तो वो आर्ट की नुमाइश भी यहाँ नहीं हो पाती। सारा डिपार्टमेंट की हो, लेकिन कोई कोलैबोरेशन नहीं है, आइसोलेशंस में नहीं होता। ये कौमी विरसे हैं, इज्तिमाई दानिश के साथ फल फूल सकते हैं। आपको इज्तिमाई दानिश को इसमें शामिल करना है। तो राम प्यारी और सुंदर दास की जो तहजीबी कंट्रीब्यूशन है वो इस बात का तकाजा करती है कि गुजरात की इंतज़ामिया और गुजरात के अरबाब इख्तियार, और मुझे कह लेने दीजिए, मैं सरकारी मुलाज़म हूँ, अपनी मुलाज़म को बहुत दफ़ा दाव पे लगा चुका हूँ। सियासी लोगों को सच बता कर मैंने बहुत सारे कोसने सुन रखे हैं, बहुत से मसाइल भुगते हैं, लेकिन हक बात है, मुझे है हुक्म अज़ां, मैं अपने हिस्से की अज़ान देने को फ़ख्र समझता हूँ। तो पाक गुजरात के सियासतदानों के लिए कुछ करने का अगर मौका है तो तहजीबी इमारतों को महफूज करने का। अगर चौधरी शुजात हुसैन की औलाद गुजरात की तहजीबी इमारतों को महफूज कर जाए तो वो ज़मींदार कॉलेज और गुजरात यूनिवर्सिटी से जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के मुकाबले में बड़ा प्रोजेक्ट करके अपने आप को तारीख में ज़िंदा रख सकती है। ये एक मुस्बत पहलू होगा जिसमें वो कंट्रीब्यूट कर सकें। मैं आपकी वसातत से चौधरी सालिक हुसैन और चौधरी शाफिज से भी इस बात का मुतालबा करूँगा कि उनके पास ये कुदरत ने इख्तियार दिया है और हमें तवक्को है चौधरी शुजात हुसैन साहब के बच्चों से कि वो अपने वालिद की और अपने दादा की मीरास के तौर पे गुजरात के इस ज़िले की तारीखी इमारतों की तरफ भी तवज्जो देंगे और गुजरात के लिखने वाले, पढ़ने वाले लोगों के लिए भी कुछ कर पाएंगे। सब कुछ सिर्फ गुजरात के सियासी, समाजी और माशी लोगों के लिए वो करते हैं जिसका नतीजा उन्हें नहीं मिलता। अगर वो गुजरात के तारीख नवीसों को, गुजरात के मौरखीन के लिए इसी से एडजेसेंट हॉल में लाइब्रेरी कायम करवा दें, जो ओरिया मकबूल जान साहब बहुत पहले से मनसूबा दे चुके हैं, कोई नई बात नहीं है, तो उस पर अगर लाइब्रेरी कायम हो जाए, कम्युनिटी सेंटर बन जाए, तो गुजरात के लोग बड़ी कामयाबी के साथ उनका शुक्रिया भी अदा करेंगे और उन्हें दाद व तहसीन भी देते रहेंगे। आपने सुना शेख अब्दुल रशीद साहब की बातें, उन्होंने बताया कि ये बिल्डिंग अब किस तरह सिसक कर ले गुजरात को ये मैसेज दे रही है कि उसके साथ क्या बनता गया है। 1947 से लेकर आज 2024 हो चुका है और इस बिल्डिंग की बिगड़ती सूरत हाल तो अहले गुजरात के लिए एक सवालिया निशान है और गुजरात के बाबू अफसरान के लिए भी एक बड़ा सवालिया निशान छोड़ते हुए जा रही है। इस अगस्त हम मना रहे हैं आजादी के 77 साल और सेठीज दे रहा है नाकाबिले यकीन कीमतों पर खरीदारी की आजादी। तो आज ही अपने करीबी सेठीज के स्टोर का विजिट करें और हासिल करें 77% तक का बड़ा आजादी डिस्काउंट। सेठीज, अ कंप्लीट फैमिली स्टोर।